آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، دو خبریں، دونوں خبریں ایک جیسی ہیں، لیکن دونوں خبروں کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد معاملات اور طرح کے ہیں. ایک خبر لاہور سے ہے اور ایک خبر پشاور سے ہے. لاہور میں بھی ایک بچہ اپنی جان کی بازی ہارا ہے اور پشاور میں بھی ایک بچے نے اپنی جان کی بازی ہاری ہے. دونوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. دونوں اپنی غفلت سے نہیں مرے، دونوں ڈرائیور کی غفلت سے مرے ہیں جو ان کے ساتھ آ کے ٹکرایا. پشاور میں رنگ روڈ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک ٹرک کی ٹکر سے 14 سال کا بچہ موقع کے اوپر دم توڑ گیا. اور لاہور کے نصیر آباد میں سپیڈو بس سروس والا جو ہے، اس ڈرائیور کی غفلت کے باعث ایک 7 سال کا بچہ جو ہے وہ موقع پہ ہٹ ہونے کے بعد دم توڑ گیا. اب دونوں خبروں میں آپ یہ دیکھیے کہ کسی ماں نے اپنا لخت جگر گوایا. دونوں خبروں میں معلوم پڑتا ہے افسوسناک واقعہ ہے. روزانہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. دونوں واقعات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جب روڈ پہ نکلیں تو روڈ سیفٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے آگہی مہم چلانی چاہیے کہ اب شہروں کی آبادیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اب تمہاری جو طرز ڈرائیونگ ہے اس کو تبدیل ہونا ہوگا. یہ پیغامات دونوں طرف ہونے چاہیے. لیکن دونوں واقعات میں مختلف چیزیں کیا تھیں؟ لاہور کے نصیر آباد کے اندر جو واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، اس کے بعد لوگ جو تھے جمع ہوئے، بچے کو اٹھا کے اسپتال لے جایا گیا. اسپتال لے جانے پر معلوم پڑا کہ یہ دم توڑ چکا. گھر میت آئی، سوگوار ہوئے، غسل دیا اور بعد میں خدا کی رضا سمجھ کے اسے دفنائے. کسی نے ایکشن کی بات نہیں کی کہ ایکشن ہونا چاہیے. کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ سپیڈو بس سروس والے جو ہیں ان کو پکڑا جائے، کیونکہ معلوم ہے سرکار کی بسیں. کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے کوئی واویلا نہیں کیا. ہاں، اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو اس طریقے سے نہیں بول رہا جس طریقے سے پشاور میں دیکھنے میں آیا. نہ وہ اقدام ٹھیک ہے نہ یہ اقدام ٹھیک ہے. دونوں اقدام ٹھیک نہیں. ایک، اگر غلطی آپ کی نہیں تھی تو خدا کی رضا کے لیے اگر آپ نے معافی دی تو یہ ایک الگ بات. لیکن اگر غلطی آپ کی نہیں تھی اور کسی دوسرے پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا کہ اس پہ ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا، تو دیت تو بنتی تھی. اگر اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی اور یہ سمجھ کے نہیں اٹھائی گئی کہ دوسرا طاقتور طبقہ ہے، تو پھر ایک کوسچن مارک ہے ہمارے ہونے پہ. اب جو پشاور والا معاملہ ہے، جو پشاور میں ہوا ہے، ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں نظام انصاف کو لے کے بہت سارے سوالات پیدا کر دیے گئے. ہمارے ہاں نظام انصاف کو لے کے کسی دوسرے نے کیا اس سے کھلواڑ کھیلنا ہے، ہماری اپنی حکمران اس سے کھلواڑ کھیلتے ہیں، جس کے نتائج عوام میں عدم برداشت اور تشدد زدہ ماحول دیکھنے میں آتے ہیں. ہم عدم تشدد کی پالیسی کی طرف گامزن ہی نہیں ہوتے. رنگ روڈ کے اوپر جس ٹرک سے وہ بچہ ٹکرایا، اب وہ ٹرک کے آگے لیٹا ہوا تھا، جسم سے خون بہہ رہا تھا، اور ایک ویڈیو مناظر میں اس لاش کے پاس اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور وہ چیخے چلے جا رہے. اس کے چیخنے سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس کا بھائی ہوگا، کیونکہ عمر میں وہ اس کے قریب تر تھا. اس سے کوئی 2-4 سال بڑا ہوگا. اس کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا. اور اس ٹرک کا ڈرائیور، شاید اس نے بھاگنے کی کوشش کی یا پھر اسے ٹرک سے گھسیٹ کے نیچے نکالا گیا ہوگا. وہ بھی چند قدموں کے فاصلے کے اوپر زمین پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے اطراف میں پتھر پڑے تھے، اور پتھر جس کی جسامت کم و بیش اتنی ہوگی کہ ایک پتھر 10 کلو کا تو ہوگا، وہ پتھر اس پہ برسائے گئے. وہ اٹھا، پھر دہائیاں دیتا رہا، معافیا مانگتا رہا. پھر جو تماشائی وہاں پر موجود تھے ویڈیو بناتے رہے اور اس پر پتھر برساتے رہے. پھر ایک وقت یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب وہ جو جوان اپنے بھائی کی لاش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ پتھر مار کے رک چکے ہیں
وہ اب اوندے منہ لیٹا ہوا اپنے منہ بچانے اور اپنا سر بچانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اسی اثنا میں اٹھتا ہے, بھاگتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے اور وہی بھاری پتھر اٹھا کے اس کی کمر کے اوپر رسید کرتا ہے. وہ اس کی کمر پہ مارتا ہے. پھر ادھر سے ایک شہری جو وہاں پر موجود تھا وہ پتھر اٹھا کے سیدھا اس کے منہ پہ, ناک پہ, اس جگہ پہ مارتا. اور کچھ ہی دیر بعد بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص بھی وہیں پر دم توڑ چکا. اگر آپ نے اس کو صرف ذہن میں اندازہ لگانا ہو کہ یہ کس طرح اسے مارا ہوگا, تو آپ نے اگر کسی کو سنگسار کرنے کی کوئی مووی دیکھی ہے تو یہ بالکل اسی طرح کی تھی. پچھلے دنوں ایک افغانستان کی ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی تھی. جرگے نے فیصلہ کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ زانی ہے, اور پھر فیصلے کے بعد اسے سنگسار کرنے کا حکم ہوا, اور تمام جو گاؤں والے تھے اور جرگے والے وہ ایک ہی جگہ پر موجود تھے. اسے میدان کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں, اور تب تک اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں جب تک اس کی آخری سانس ختم نہیں ہو جاتی. یہ ویسے ہی پتھر اس پہ برسائے گئے اور اس نے بھی موقع کے اوپر ہی دم توڑا, جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ اسے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اس پر کیس نہیں چلایا جا سکتا تھا؟ اس کی غفلت ثابت ہونے پہ اس سے ہرجانہ اور دیت نہیں طلب کی جا سکتی تھی؟ کی جا سکتی تھی. لیکن لوگوں کو انصاف کے اوپر یقین نہیں. ہم نے انصاف سے ان کا یقین اس حد تک اٹھوا دیا ہے کہ لوگ اب اس پہ تکیہ ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف مانگنے نکلیں گے تو مدعی سے ہم بھی ملزم بن سکتے ہیں, تو اس لیے وہ راستہ اختیار نہیں کرتے. ابھی ایک واقعہ مجھے اور معلوم پڑا کہ ایک بیوی روٹ کے میکے گئی ہوئی تھی اور اس نے عدالت سے رجوع کیا کہ میرے بچے مجھے واپس دلوائے جائیں. پولیس بچوں کو لینے کے لیے گھر گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ شخص باہر آیا جو اس کا خاوند تھا, اور پولیس نے کہا کہ تمہارے دونوں بچے جو ہیں وہ ہم لینے آئے ہیں تاکہ تمہاری بیوی تک پہنچائے جا سکیں. یہ حقوق جو ہیں وہ عدالت نے تمہاری بیوی کو فراہم کر دی ہیں. کہتا میں بھیجتا ہوں. وہ اندر جاتا ہے اور اندر جا کے آپ جس سے کاشتکاری کرتے ہیں, کئی جسے کہا جاتا ہے پنجابی میں, وہ اس سے بچوں کے ٹکڑے کر دیتا ہے, اور ٹکڑے کرنے کے بعد گھر کے باہر آ کر کہتا ہے مجھے گرفتار کر. یعنی یہ ہم تشدد زدہ ماحول کے اندر پل رہے ہیں. ہم میں عدم برداشت جو ہے, عدم برداشت کا عنصر اس حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ برداشت کس چڑیا کا نام ہے, وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے, اس کی محسوسیت کس طریقے سے ہوتی ہے. ہم اس سے عاری ہو چکا ہے, اور جب تک عاری رہیں گے یا جب تک یہ سوچ کے صرف بیٹھے رہیں گے, دونوں طرح کے ماحول میں نے بتایا لاہور اور پشاور کا, جب تک یہ سمجھ کے بیٹھے رہیں گے کہ دوسرا طاقتور ہے تب تک بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور جب تک خود کو ہی صرف طاقتور سمجھ کے دوسروں کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے تب بھی آپ بہتر سمجھ میں نہیں جا سکتے. ہمیں اعتدال پسندی کو اپنانا ہے, مناسب پیمانہ لے کے آنا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.